میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو دعا ہماری ہے وہ سبحان اللہ ایک بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے، بلکہ میرے خیال سے یہ سب سے چھوٹی دعا ہے جو آپ نے کبھی بھی سنی ہوگی۔ ایک لفظ، یہ دعا جو سب سے چھوٹی دعا ہے، نہ ہی صرف چھوٹی ہے بلکہ سب سے بہترین بھی ہے، اور اس کے بہترین ہونے کی گواہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، علمنی شیئا اسألہ اللہ، مجھے کچھ ایسا سکھائیں جو میں اللہ سے مانگوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، سل اللہ العافیہ، ایک لفظ العافیہ۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کچھ دن انتظار کیا اور میں پھر رسول اللہ کے پاس گیا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی دعا سکھائیں جو میں اللہ سے مانگوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، اے رسول اللہ کے چچا، سل اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عافیت کی دعا کیجیے دنیا میں اور آخرت میں۔ تو یہ عافیت کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر آپ کے پاس صحت ہے تو آپ کے پاس عافیت ہے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کے پاس عافیت ہے، اگر آپ کے پاس سکون ہے گھر میں تو آپ کے پاس عافیت ہے، اگر آپ کے پاس نیک صالح اولاد ہیں تو آپ کے پاس عافیت ہے، اگر آپ کو ہدایت دی گئی ہے تو آپ کے پاس عافیت ہے۔ تو عافیہ ایک ایسا لفظ ہے جو یہ ساری چیزوں کو کور کرتا ہے۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، تو ہم یہ ساری بھلائیوں کا طلب کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، اکثر، یعنی زیادہ طلب کرو، عافیت کی زیادہ طلب کرو۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو سن نہیں سکتا اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا آپ اس سے کیا کہہ رہے ہیں، یا قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے اور وہ سن نہیں پاتا، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اندھا ہے اور جو دیکھ نہیں سکتا، اسے کچھ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ نماز کی صف میں کون کھڑا ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جس کو پیرالسس ہو گیا ہے اور وہ لوگوں کو دیکھتا ہے جھکتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، لیکن ایک سجدہ نہیں کر سکتا، میری بہنوں، ایسے شخص کو معلوم ہوگا کہ عافیت کیا چیز ہے۔ عافیت ایک ایسا تاج ہے جو ہمارے سر پر ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ ایک مجبور، لاچار یا بیمار شخص وہی اسے دیکھ سکتا ہے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، کون سی دعا ہے جو بہترین ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسأل اللہ العافیہ والمعافاہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عافیت اور معافات کی طلب کرو دنیا میں اور آخرت میں۔ میری بہنوں، عافیت اور معافات میں کیا فرق ہے؟ عافیت وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے ابھی مینشن کی ہے، اور معافا یہ ہے کہ آپ دوسروں کی دی ہوئی تکلیفوں سے بچے رہیں۔ تو نبی نے کہا، اللہ سے عافیت اور معافات کی دعا کرو دنیا میں اور آخرت میں۔ اگلے دن وہ شخص پھر آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، ما افضل الدعاء، اے رسول اللہ، سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ نبی نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسرے دن وہ شخص پھر آیا تو نبی نے کہا، یا رجل، اگر اللہ نے تمہیں عافیت دی ہے دنیا میں اور آخرت میں، فقد افلحت، تو تم نجات پا گئے، تو تم کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، یہ ایک لفظ کی دعا جو ہے یہ کتنی بہترین ہے۔ اللہم انی اسألک العافیہ، اس کے اندر جو پہلا پارٹ ہے اللہم انی اسألک، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، اور یاد ہمیں کیا کرنا ہے؟ العافیہ۔ ایک شخص نے اپنے دوست کو کھانے پر بلایا۔ جب وہ کھانا کھا چکے
تو مہمان نے کہا کتنا ہی لذیذ کھانا تھا۔ جو میزبان تھا اس نے کہا اللہ کی قسم یہ کھانا نہ میری وجہ سے نہ تمہاری وجہ سے نہ اس شخص کی وجہ سے لذیذ تھا جس نے اسے پکایا ہے، یہ کھانا عافیت کی وجہ سے لذیذ تھا۔ یہ لذیذ اس لیے تھا کیونکہ تم اس کو کھا سکے، یہ لذیذ اس لیے تھا کیونکہ تم اس کو چکھ سکے، یہ لذیذ اس لیے تھا کیونکہ تمہارا پیٹ اس کو ہضم کر سکا، یہ لذیذ اس لیے تھا کیونکہ ہم اسے امن و امان میں کھائے۔ تو میری بہنوں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنی ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا کی عافیت یہ ہے کہ وہ تمام اچھی چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور آخرت کی عافیت کیا ہے؟ آخرت کی عافیت یہ ہے کہ ان عظیم لمحوں سے جو ہمیں آخرت میں گزارنی ہے ہم اس سے آسانی سے گزر جائیں، جیسے پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائیں، کتاب ہمارے داہنے ہاتھ میں ہمیں ملے اور ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ ہے آخرت کی عافیت۔ یہ ذکر ہم کب کر سکتے ہیں؟ یہ دعا ہم کب پڑھ سکتے ہیں؟ کبھی بھی جب آپ چاہیں، سجدے میں کر سکتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ دعا جو ہے ہمارے نبی کی صبح شام کے ذکر میں بھی آتی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ تو یہ ایک لفظ کی دعا میری بہنوں اتنی عظیم دعا ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا کلام سننے کے بعد آپ کو یہ دعا یاد نہ ہو۔ اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک، یہ تو ہم کتنی دعاؤں میں پڑھتے ہیں، اور العافیہ اتنا آسان۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عافیت دے دنیا میں اور آخرت میں۔ میں اپنے آپ کو یاد دلاتی ہوں اور آپ سب کو یاد دلاتی ہوں کہ اس دعا کو اس رمضان میں کثرت سے پڑھیں اور ہمیشہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔